بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج شروع کریں گے باب ہے قبلہ کے متعلق ارشادات۔ اور جو شخص بھول کر غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لے اور جس نے اس نماز کا اعادہ ضروری نہ جانا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی 2 رکعات پر سلام پھیر دیا، پھر اپنے چہرے انور کو لوگوں کی طرف متوجہ فرمایا، پھر باقی نماز پوری کی۔ باب کی تشریح۔ اس تعلیق کی باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا وقت چہرے انور لوگوں کی طرف متوجہ رکھا، اس وقت کو نماز کے حکم میں شمار کیا، اور اس میں شک نہیں کہ آپ اس وقت سہو کی حالت میں غیر قبلہ کی طرف متوجہ تھے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو شخص قبلہ کی تلاش میں کوشش کرے اور سوچ بچار کے بعد غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ لے تو وہ اس نماز کا اعادہ نہ کرے۔ امام ابو حنیفہ اور آپ کے تلامذہ کا یہی مسلک ہے، اسی کو امام بخاری نے اختیار کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ اس کی دلیل میں ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ذکر کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، آسمان پر بادل تھا، قبلہ کا معلوم کرنا مشکل ہو گیا، ہم نے اندازہ سے نماز پڑھ لی۔ جب سورج طلوع ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم نے غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ذکر کیا تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اینما تولوا فثم وجہ اللہ۔ گو ترمذی نے اس سے یہ استنباط میں کلام کیا ہے، اس کے اسناد میں کلام کیا ہے، اور بہقی نے بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت ذکر کر کے اسے ضعیف کہا ہے، مگر جابر کی یہ حدیث 3 اسانید سے مروی ہے۔ حاکم نے اسے جس اسناد سے ذکر کیا ہے صحیح ہے۔ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے 3 امور میں اپنے رب کی موافقت کی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ ہم مقام ابراہیم کو مصلی بناتے۔ تو یہ مذکورہ آیت یعنی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی نازل ہوئی۔ دوسری پردہ کی آیت، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ اپنی بیویوں کو پردہ میں رہنے کا حکم فرما دے، کیونکہ ان سے نیک و بد کلام کرتے ہیں۔ تو آیت حجاب نازل ہوئی۔ تیسرے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آپ پر غیرت اور حمیت و الفت میں اکٹھی ہوئیں، تو میں نے کہا، قریب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب جب کہ حضور تم کو طلاق دے دیں تو تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ حدیث کی تشریح۔ مقصد یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرے رب نے میرے عرض کرنے میں یہ 3 حکم نازل فرمائے، لیکن ادب ملحوظ رکھتے ہوئے موافقت کی نسبت اپنی طرف کی، اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی۔ ان 3 امور کی تخصیص نہیں، کیونکہ ایک عدد ذکر کیا جائے تو دوسرے عدد کی نفی نہیں ہوتی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے موافق کئی امور میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی، چنانچہ منافقین کی نماز جنازہ پڑھنے میں لا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ساری بدر میں، جبکہ آپ کی رائے یہ تھی کہ سب کو قتل کر دیا جائے۔ تو ما کان لنبی ان یکون لہ اسریٰ نازل ہوئی، اور تحریم خمر وغیرہ میں آیات نازل ہوئی۔ اس طرح تقریباً 15 مقام ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق آیات نازل فرمائی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میری امت کے محدث ہیں، یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت اور منقبت ہے۔ اگرچہ ساری ضمیر میں امہات المومنین سے بہتر عورتیں ہرگز نہیں، مگر بالفرض آپ کو ایذا کے باعث اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو ان میں یہ وصف باقی نہ رہتا، اور دوسری عورتیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کے باوجود ان اوصاف سے موصوف ہوتی تو یقین ہے کہ وہ بہتر ہوتی، مگر یہ تقدیر مستحیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے وقوع کی خبر نہیں دی، جبکہ اس کے علم میں ہے کہ آپ ان کو طلاق نہ دیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی خبر دی ہے اور لوگوں کو ڈرایا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ نفس الامر میں ایسے لوگ بھی ہیں جو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ کی خبر کا خلاف ہونا محال ہے، اگرچہ اس کا وجود تقدیری ہو۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک دفعہ لوگ مسجد قباء میں تھے کہ ان کے پاس آنے والے ایک شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آج رات قرآن نازل ہوا اور آپ کو حکم ملا ہے کہ نماز میں کعبہ کی طرف منہ کریں، پس تم کعبہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ جبکہ ان کے منہ شام یعنی بیت المقدس کی طرف تھے، وہ اسی حال میں کعبہ کی طرف پھر گئے۔ حدیث کی تشریح۔ اہل قباء کے پاس آنے والا شخص حضرت عباد بن بشر انصاری
رضی اللہ عنہ تھے، قباء مدینہ منورہ سے دور باہر ہے، ان کو دوسرے روز صبح کے وقت تحویل قبلہ کی خبر پہنچی، اور جو مسجد مدینہ منورہ میں تھی وہاں ان کو یہ خبر عصر کی نماز میں پہنچی۔ لہذا اس حدیث میں اور پہلے مذکور حدیث میں براء بن عازب کی حدیث میں کوئی تضاد نہیں ہے، جبکہ اس میں آنے والا شخص عصر کی نماز میں ان کے پاس گیا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص نماز میں ہو وہ نماز سے خارج شخص کی آواز سن لے تو اس کی نماز میں خلل نہیں آتا۔ اس حدیث کے پہلے جز سے مناسبت ان الفاظ میں ہے، قد امرا ان یستقبل الکعبۃ، اور دوسرے جز سے مناسبت اس طرح ہے کہ ان لوگوں نے شروع نماز منسوخ قبلہ کی طرف پڑھی اور ان کو اعادہ کے لیے نہ فرمایا گیا، کیونکہ وہ شروع نماز میں حقیقی قبلہ سے آگاہ نہ تھے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اہل قباء کے واقعہ میں اس امر کی دلیل ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے فریضہ کا علم نہ ہو اور نہ ہی اس کو دعوت رسول پہنچی ہو، نہ ہی کسی سے دریافت کر سکتا ہو، تو وہ فرض اس پر لازم نہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز 5 رکعتیں پڑھیں، تو لوگوں نے کہا کیا نماز زیادہ ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 رکعتیں پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پاؤں قبلہ کی طرف پھیرے اور سہو کے 2 سجدے کیے۔ حدیث کی تشریح، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، وما ذاک، یعنی تمہارے سوال کا سبب کیا ہے؟ اس جز میں باب سے مناسبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس گفتگو کے وقت قبلہ کی طرف متوجہ نہ تھے، کیونکہ دوسری روایات میں ہے کہ آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ سے یہ عرض کیا گیا، اور اس اذرا میں آپ نمازی کے حکم میں تھے، کیونکہ آپ اسی حالت میں نماز کی طرف لوٹ آئے تھے، اور اس دوران آپ کا گمان یہ تھا کہ آپ نماز میں نہیں، لہذا آپ بھول کر گفتگو کے وقت غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ نے نماز کا اعادہ نہ فرمایا، لہذا دوسرے جز سے مناسبت واضح ہو گئی۔ اگلا باب ہے مسجد میں تھوک کو ہاتھ سے کھرچنا۔ حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلہ کی طرف بلغم لگی ہوئی دیکھی تو یہ آپ پر سخت گراں گزرا، حتیٰ کہ اس کا اثر آپ کے چہرے انور میں دیکھا گیا۔ آپ اٹھے اور اسے ہاتھ سے کھرچ دیا اور فرمایا، جب تم سے کوئی نماز میں کھڑا ہو تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، یا یہ فرمایا اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، تم میں سے کوئی بھی اپنے قبلہ کی طرف نہ تھوکے، لیکن بائیں طرف یا دونوں قدموں کے نیچے تھوک لے۔ پھر چادر شریف کا ایک کنارہ پکڑ کر اس میں تھوکا اور اسے ایک دوسرے سے مل دیا اور فرمایا، یا اس طرح کریں۔ حدیث کی تشریح، اللہ تعالیٰ سے مناجات کا معنی تشبیہ پر مبنی ہے، یعنی گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ندا دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ نمازی کی خشوع و خضوع سمیت اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کو اس شخص سے تشبیہ دی ہے جو اپنے آقا اور مالک سے تنہائی میں آہستہ آہستہ گفتگو کرتا ہے۔ اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حسن ادب سے کھڑا ہو کر سر کو نیچے کرے اور اس کی طرف نگاہ نہ اٹھائے، سامنے والی جہت کا احترام کرے اور اسے کوئی حرکت خلاف ادب نہ ہو، اگرچہ اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہے، مگر ظاہری اور باطنی آداب ایک دوسرے کے ساتھ مرتبط ہوتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار پر تھوک دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھرچ دیا، پھر لوگوں سے متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم سے کوئی جب نماز پڑھے تو اپنے منہ کی جہت میں نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے منہ کی طرف ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی دیوار پر تھوک یا بلغم دیکھا تو اسے کھرچ دیا۔ اگلا باب ہے مسجد میں سے کھنکار کو کنکری سے کھرچنا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تو نجس جگہ پر چلے تو پاؤں کو دھو، اور اگر وہ خشک جگہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی دیوار پر بلغم دیکھا تو آپ نے کنکری لے کر اس کو کھرچ دیا اور فرمایا، جب تم سے کوئی کھنکارے تو اپنے منہ کے سامنے کھنکار نہ پھینکے اور نہ ہی دائیں طرف پھینکے، اسے چاہیے کہ بائیں طرف تھوکے یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ اگلا باب ہے، نماز میں دائیں طرف نہ تھوکے۔ حدیث ہے، حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم نے اسے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف کی دیوار پر بلغم لگی ہوئی دیکھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری سے اسے صاف کر دیا، پھر فرمایا، جب تم سے کوئی کھنکارے تو اپنے چہرے کے سامنے نہ تھوکے
اور نہ ہی دائیں طرف تھوکے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ اگلی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنے سامنے اور دائیں طرف نہ تھوکے لیکن بائیں طرف یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوکے۔ اگلا باب ہے بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، مومن جب نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، وہ اپنے سامنے نہ تھوکے اور نہ ہی دائیں طرف تھوکے لیکن اپنی بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ اگلی حدیث ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد شریف کے قبلہ میں بلغم لگی ہوئی دیکھی تو آپ نے اسے کنکری سے صاف کر دیا، پھر آپ نے اس کی ممانعت فرما دی کہ کوئی شخص اپنے سامنے یا دائیں طرف نہ تھوکے لیکن وہ بائیں طرف یا بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ اگلا باب ہے مسجد میں تھوکنے کا کفارہ۔ حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے۔ اگلا باب بلغم مسجد میں دفن کرنا۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، تم سے کوئی کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب وہ اپنے مصلی پر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتا ہے، اور نہ ہی دائیں طرف تھوکے کیونکہ اس کی دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بائیں طرف تھوکے یا قدم کے نیچے تھوکے اور اسے دفن کر دے۔ اگلا باب ہے جب اسے تھوک کا غلبہ ہو جائے تو اپنے کپڑے کا کنارہ پکڑ کر اس میں تھوک لے۔ حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف بلغم لگی ہوئی دیکھی تو اپنے دست اقدس کے ساتھ اسے کھرچ کر صاف کر دیا، اور آپ سے کراہت محسوس کی گئی یا اس کی وجہ سے آپ کی کراہت اور غصہ دیکھا گیا، اور فرمایا، تم میں سے جب کوئی نماز میں کھڑا ہو تو وہ اپنے رب سے مناجات کرتا ہے یا اس کا رب اس کے اور اس کے قبلہ کے درمیان ہوتا ہے، کوئی شخص قبلہ کی سمت نہ تھوکے لیکن بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ نے چادر شریف کا کنارہ پکڑا اور اس میں تھوکا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فرمایا، یا اس طرح کریں۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ کی جہت تھوک اور دیگر اسقال بدن یعنی بلغم، کھنکار وغیرہ سے محفوظ رکھی جائے۔ معلوم ہوا کہ مساجد اسقال بدن اور گندی اشیاء سے محفوظ رکھی جائیں اور قبلہ کی جہت کا احترام کیا جائے۔ اگر مسجد کے کسی حصہ میں اس قسم کی اشیاء ہوں تو ان سے مسجد کو صاف کیا جائے، جب تھوکے تو بائیں طرف یا قدموں کے نیچے دائیں طرف، اور قبلہ کی سمت نہ تھوکے کیونکہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ ابن ابی شیبہ میں صحیح اسناد سے روایت ہے کہ دائیں طرف نہ تھوکے کیونکہ اس طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہوتا ہے، لیکن بائیں طرف یا پیچھے تھوکے۔ یہ درست ہے کہ ایک انسان کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، دائیں طرف کاتب حسنات اور بائیں طرف کاتب سیئات ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہے، اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، مگر نماز بدری نیکیوں کی اصل اور جڑ ہے، گناہوں کے کاتب کو اس میں دخل نہیں ہے، لہذا نمازی کے ساتھ ملک یمین ہی ہوتا ہے، یا اسے مراد کرامن کاتبین کے علاوہ کوئی اور فرشتہ ہے۔ مسجد میں دائیں طرف تھوکنا مطلقاً گناہ ہے، تھوک کا غلبہ ہو یا نہ ہو، اگر مسجد میں تھوکے گا تو گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے دفن کرے۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ دفن سے مراد یہ ہے کہ اسے مسجد سے باہر پھینک ڈالے۔ تھوک، بلغم، کھنکار سب کا ایک ہی حکم ہے۔ امام نووی نے کہا کہ بائیں طرف یا قدموں کے نیچے تھوکنا مسجد سے خارج پر معمول ہے، یعنی اسے مسجد سے باہر پھینک دے۔ اگر مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو تو صرف کپڑے میں تھوکے، کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ اگر دائیں اور بائیں طرف کوئی شخص ہو تو قدموں کے نیچے ہی تھوکے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں نماز کو باطل نہیں کرتی ہیں۔ قبلہ کی طرف تھوکنا سخت بے ادبی اور مکروہ تحریمی ہے۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص قبلہ کی طرف تھوکنے والا قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا۔ ابو داؤد میں ابو سہلہ صاحب بن خلاد کی حدیث ہے کہ ایک شخص کسی قوم کا امام تھا، اس نے قبلہ کی طرف تھوکا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ نماز سے فارغ ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئندہ یہ شخص نماز نہ پڑھائے۔ اس کے بعد اس نے نماز پڑھانے کا ارادہ کیا تو لوگوں نے اسے منع کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو روک دیا ہے، یعنی ہم تیرے پیچھے نماز نہ پڑھیں گے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، ہاں میں نے ان کو روکا ہے، تو نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے۔
یعنی تو نے ایسا فعل کیا ہے جسے خدا اور اس کا رسول راضی نہیں ہے۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ فرمایا تم میں سے کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے اور اپنے آگے کھنکار تھوکتا ہے، کیا اسے پسند ہے کہ وہ باہر سے آئے تو اس کے منہ پر کھنکار تھوکا جائے؟ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن خالویہ نے اس بارے میں حدیث ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب میں بلغم دیکھا تو فرمایا اس مسجد کا امام کون ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں شخص امام مسجد ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے اسے امامت سے معزول کر دیا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے شوہر کو امامت سے معزول کیوں فرمایا ہے؟ کسی نے کہا اس نے مسجد میں تھوک دیا تھا۔ اس عورت نے خوشبو لی اور محراب پر لگا دی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گزرے تو فرمایا یہ کس نے کیا ہے؟ کسی نے کہا اس امام کی بیوی نے یہ خوشبو محراب پر ملی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اس کی بیوی کی وجہ سے اس کا گناہ معاف کرتا ہوں اور اسے امامت پر بحال کرتا ہوں۔ ان روایات سے ائمہ مساجد کو اور دیگر علماء اور عوام کو سبق حاصل کرنا چاہیے اور قبلہ کا احترام مولود خاطر رکھنا چاہیے۔ ان روایات سے معلوم ہوا کہ اگر نماز کی حالت میں تھوکے تو نماز فاسد نہ ہوگی مگر قبلہ اور دائیں جانب سے بچے، اور اگر بے اختیار تناخ کیا تو حرج نہیں ورنہ خطرہ سے خالی نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ تھوک، بلغم، کھنکار وغیرہ طاہر ہیں یعنی پاک ہیں۔ اگلا باب ہے امام کا لوگوں کو نماز مکمل کرنے کا وعظ کرنا اور قبلہ کا ذکر۔ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میرا قبلہ یہاں دیکھتے ہو؟ اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع مخفی نہیں اور نہ ہی تمہارا رکوع مخفی ہے، میں تمہیں پس پشت دیکھتا ہوں۔ حدیث کی تشریح یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا گمان یہ ہے کہ میرا قبلہ یہاں ہے اور میں اپنی طرف دیکھتا ہوں، خدا کی قسم میری رؤیت اس جہت سے خاص نہیں، میں پس پشت بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے آنکھوں سے آگے دیکھتا ہوں۔ جمہور علماء نے کہا کہ یہ آپ کے خصائص سے ہے اور اس رؤیت سے مراد علم نہیں ورنہ من ورائے ظاہری کی قید بے فائد ہو جائے گی، اور یہ کہنا کہ تھوڑی سی دائیں بائیں التفات سے آپ دیکھ لیتے تھے غلط ہے۔ درست وہی ہے جو جمہور نے کہا ہے اور آپ کا ابصار حقیقی ادراک ہے جو خلاف عادت ہے۔ اس لیے امام بخاری نے اس حدیث کو علامات نبوت میں ذکر کیا ہے۔ اس میں اہل سنت والجماعت کے لیے دلیل ہے کہ رؤیت کے لیے عقلاً عضو مخصوص کی ضرورت نہیں اور نہ ہی مقابلہ اور قرب کی ضرورت ہے، اس لیے انہوں نے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت کو جائز کہا ہے۔ دراصل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت نور ہے، اس لیے آپ کی رؤیت کے لیے کسی تعویل کی ضرورت نہیں، آپ ہر طرف دیکھا کرتے تھے، جیسے شیخ عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج میں ذکر کیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں ایسے دیکھا کرتے تھے جیسے دوپہر کی روشنی میں دیکھا کرتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیوں کے قلوب کی کیفیت پر مطلع ہیں، کیونکہ خشوع دل کی کیفیت کا نام ہے۔ رکوع و سجود اچھی طرح ادا کرنا چاہیے اور نماز میں توجہ الی اللہ ہونی چاہیے۔ اگلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک نماز پڑھائی، پھر ممبر شریف پر تشریف لائے اور نماز اور رکوع کی شان میں فرمایا میں تم کو پس پشت دیکھتا ہوں جیسے تم کو سامنے سے دیکھتا ہوں۔ حدیث کی تشریح نماز کے بعد رکوع کو ذکر کیا کیونکہ یہ نماز کا بہت بڑا رکن ہے، کیونکہ مسبوق اگر رکوع پا لے تو اس نے پوری رکعت پا لی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رکوع میں قصور دیکھا ہوگا۔ علامہ کرمانی نے کہا پہلی حدیث کا مقتضا یہ ہے کہ پس پشت دیکھنا عام حالات میں ہے، نماز میں خاص نہیں۔ اس حدیث میں اس امر کی صریح دلیل ہے کہ رؤیت سے مراد ابصار ہے، علم نہیں۔ علامہ عینی نے کہا کہ مجاہد سے منقول ہے کہ ابصار تمام حالات میں ہیں، صرف نماز سے خاص نہیں۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ میں پس پشت ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے سامنے دیکھتا ہوں۔ بقی بن مخلد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روشنی کی طرح رات کے اندھیرے میں دیکھتے تھے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اراکم بعدی، اس کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ بعض محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ میں تمہیں اپنی وفات کے بعد بھی دیکھوں گا۔ بظاہر یہ معنی سیاق حدیث کے خلاف ہے، لیکن ایسا جائز ہے کہ میں اراکم میں مشبہ با مطلق ہے اور مشبہ مقید ہے۔